بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سوچنے والوں کو، سیکھنے والوں کو، ڈھونڈنے والوں کو میرا سلام. پریویس 5-10 دنوں سے مسلسل ہی کافی دوستوں کو میں نینجا ٹریڈر انسٹال کرا رہا تھا کہ نینجا ٹریڈر کو کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں. تو ابھی بھی کافی دوست ابھی اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں نینجا ٹریڈر انسٹال کرایا جائے. 1 بائی 1 کرانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں سب کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں. نینجا ٹریڈر انسٹال کیسے کرتے ہیں، اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، اس کا بیسک یوز کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر VSA سافٹ ویئر کیسے پلگ ان کرتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ 2 فائلیں ہیں صرف. تو سب سے پہلے آپ نینجا ٹریڈر میں نے انسٹال کیا ہوا ہے. نینجا کی ویب سائٹ پر جا کے بھی اس کو یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے نینجا ٹریڈر 8. اس ویڈیو کے لنک میں بھی میں یہ سافٹ ویئر آپ کو اس کا لنک دے دوں گا دونوں کا. ٹھیک ہے. نینجا ٹریڈر 8 یہ ہے پڑا. اس کو انسٹال کرتے ہیں. جسٹ سمپل ہی ہے، آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور نیکسٹ کرتے جانا ہے. جیسے یہ انسٹال ہوگا تو آپ کے یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ 2 فائلیں آ گئی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ نے نینجا ٹریڈر 8 والی فائل کو اوپن کر لینا ہے. یہ اس طرح سے آپ کے پاس نینجا کا ایک پلیٹ فارم اوپن ہو گیا. اسے آپ نے کنیکشن دینا ہوتا ہے. نینجا کو اوپن کرنے کے لیے یہاں ایک ہم کیونکہ فری اس کو پیڈ ہی نہیں ہے، کافی جو ہیکر ہیں اس کو کریک کر کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ابھی کیونکہ ہم فری ورژن یوز کر رہے ہیں تو یہاں کنیکشن اینڈ آف دا ڈے فری کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کنیکشن مل گیا ہے. اس کے بعد ہم اس کی پیئر لسٹ بنا لیتے ہیں. اس میں ٹول میں جا کے آپ نے انسٹرومنٹ لسٹ میں چلا جانا ہے. انسٹرومنٹ لسٹ میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے. جیسے میں ایڈ کر لیتا ہوں اپنا نام عاصم فوریکس. یہ ایک میرا فولڈر آ گیا. اس کے اندر میں اپنے فیوچر کے سارے جو ہیں، فار ایگزامپل جیسے ڈالر کا ہے DX، یہ میں نے ایڈ کر لیا. اس کے بعد یورو کا 6E ہوتا ہے فیوچر میں، تو یہ 6E ایڈ کر لیا. اسی طرح پاؤنڈ کا 6B ہوتا ہے. اسی طرح 6 آسٹریلیا کا 6A، 6N نیوزی لینڈ کا آ گیا. اسی طرح کیٹ 6C آ گیا. اسی طرح میرے پاس فرانس کا سویسی کا 6S آ گیا. اس طرح جیپنیز ین کا 6J آ گیا. اس طرح گولڈ کا جو ہے ہمارے پاس GC ہوتا ہے، GC آ گیا. آئل کا CL. چلیں گائز، یہ میں نے فیوچر کے سارے پیئر ایڈ کر کے اپلائی کر دیا. اوکے. یہ ایک لسٹ میرے پاس بن گئی. دوسرا، میں نیو پہ جا کے چارٹ پہ چلا جاؤں گا اور یہاں سلیکٹ کی جگہ دیکھیں میری ایک لسٹ آ رہی ہے عاصم فوریکس جو ابھی میں نے بنائی ہے. اس میں سے جیسے میں نے گولڈ کو ڈالر کو اوپن کر لیتا ہوں DX. یہاں کوشش کیجئے گا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اکثر دوستوں کو ایرر ہوتا ہے کہ ان کا نینجا بڑے لیٹ اوپن کر رہا ہوتا ہے چارٹس، یا اوپن ہی نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ہم اس کا اینڈ ورژن اور ڈیلی یوز کر رہے ہیں. تو آپ نے ٹائپ کی جگہ یہاں ڈیلی کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈے ٹو لوڈ 365 کینڈلز ہمیں نظر آنی چاہیے. یہ کر لو جسٹ، اور کچھ بھی نہیں کرنا. بھی یہاں اوکے کر دو. دیکھیں یہ نینجا کا آپ کے پاس چارٹ اوپن ہو گیا، دیکھ رہے ہو آپ. اسی طرح آپ نے کوئی بھی چارٹ اوپن کرنا ہو نیو تو عاصم فوریکس میں جا کے فیوچر کا کوئی بھی چارٹ اوپن کر سکتے ہو. ایک بات، اب یہاں
ایچ ایل سی بار لگانی ہے تو یہاں او ایچ ایل سی میں آ کے یہاں ایچ ایل سی بار لگا دو، یا ایچ ایل سی بار بھی آ جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک حصہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم دوسرے حصے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی کہ ہم وی ایس اے کو کیسے انسٹال کریں گے. یہاں آپ دیکھ رہے ہو انڈیکیٹرز کے اندر ہمارے پاس وی ایس اے کا کوئی بھی انڈیکیٹر نہیں ہے. ادھر دیکھو نا، والیوم کا کوئی بھی انڈیکیٹر نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں گے، ہم دوبارہ جائیں گے بیک پہ اپنے نینجا سافٹ ویئر پہ اوپر. یا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ہمارے پاس آ رہا ہے ٹی جی فائل وی ایس اے کی. سمپل اس کو ڈبل کلک کریں، یس کر دیں، اوکے، نیکسٹ، آئی ایکسیپٹ دا ایگریمنٹ، نیکسٹ. اب کیونکہ ہم نینجا 8 یوز کر رہے ہیں تو نینجا 8 کی طرف کلک کر کے نیکسٹ کر دینا ہے. اب یہ آپ سے پاتھ مانگتا ہے. کافی دوستوں کو یہاں مسئلہ آتا ہے پاتھ کا. سمپل آپ نے ڈاکومنٹس میں چلے جانا ہے. آپ دیکھو یہاں نینجا 8 لکھا ہوا ہے، نینجا 8 پہ کلک کریں گے، جسٹ یہیں آ جانا ہے. یہاں آپ کیا کرو گے، اس پورے پاتھ کو کاپی کر لینا ہے. اوکے، کاپی کرنے کے بعد اس ٹی جی فائل کے اندر پیسٹ کر دینا ہے. اوکے، اور یہاں نیکسٹ کر دیجیے گا. جیسے یہ آپ کا فنش ہو گیا، یہ آپ کا پاتھ بھی آ گیا. اب آپ دوبارہ یہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ یہاں ٹول میں آئیں گے. نینجا کے اس ٹرمینل کے اوپر ٹول میں جا کے امپورٹ میں چلے جائیں نا، اور امپورٹ میں یہاں نینجا اسکرپٹ ایڈ کا آپشن آ رہا ہے، یہاں چلے جائیے گا. یہاں آنے کے بعد آپ دوبارہ آپ نے ڈاکومنٹس پہ آ جانا ہے. دیکھیں ڈاکومنٹس کے بعد آپ نے نینجا 8 پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس امپورٹ کا آپشن آ رہا ہے. یہاں آپ نے نینجا کی فائل کو یہاں امپورٹ کر دینا ہے. یس کر دیجیے گا. اب یہ آپ کا نینجا کا جو نینجا میں وی ایس اے ریلیٹیو والیوم جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، اس کو ریسٹارٹ کر لینا ہے. یعنی آپ نے یہاں اس کو کلوز کر دینا ہے. کلوز آپ نے ایک بار ریفریش کر لینا ہے، اور آپ نے یہی نینجا 8 والے آئیکن پر ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اس کو. اگین آپ نے وہی کنیکشن دینا ہے. اس کو کنیکشن دینے کے بعد آپ نے اپنے اس فولڈر کو اوپن کر لینا ہے، جیسے میں نے ڈالر کو اوپن کیا ہوا ہے. یہاں اب آپ نے کیا کرنا ہے، انڈیکیٹر پہ آ جانا ہے. انڈیکیٹر کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے، دیکھیں آپ کے پاس یہ وی ایس اے کی ساری فائلیں آ گئی ہیں. دیکھ رہے ہو انڈیکیٹر میں یہ جو ہم نے ابھی پلگ ان کیا ہے، امپورٹ کیا ہے، یہ ساری آپ کے اندر ٹی جی فائل ساری آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارا جو مین کنسرن ہوتا ہے وی ایس اے والیوم کا، آپ اس پہ ڈبل کلک کریں. یہ وی ایس اے ریلیٹیو والیوم آ گیا. اوکے کر دیں. آپ دیکھیں آپ کا یہ ڈن ہو گیا. اوکے. اب اس کی بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ کرنی ہے، وہ آپ خود کر سکتے ہیں. کس طرح سے بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ رکھنا چاہ رہے ہو، یہاں سائڈ کلک کریں گے، پراپرٹیز میں آ جائیں گے. اب یہ ایکسٹرا چیز بتا رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ جو ہے، کیونکہ مجھے لائٹ گرے اچھا لگتا ہے تو میں لائٹ گرے کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ٹیکسٹ ہے جو اس کے اوپر بلیک ہونا چاہیے، میں نے بلیک کر لیا. اب کراس ہیئر جو ہے اس کو بھی میں بلیک کر دیتا ہوں. اور ازرے والا گریڈ لائنز ہیں وہ نن کر لیں، یا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس کے مطابق کر لیں. لیکن میں نے لائٹ گرے کر لیا ہے. اور ورٹیکل لائن کا بھی کلر جو ہے میں نے لائٹ گرے کر لیا ہے، اور اوکے کر دی. آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے اندر یہ آپ کو یہ مل گیا ہے سارا. اب اگین آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ فائل اس کے کلر چینج کرنا ہے. ان کی کینڈل کا کلر جو ہے بار اپ کا آپ یہاں بلیو کر سکتے ہیں. اوکے. یہ آپ کی فائل اوپن ہوگی. تو یہ سمپل سا ایک میں نے 3-4-5 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طرح سے وی ایس ریلیٹیو والیوم
کی فائل کو نینجا کے اندر ایڈ کرنا ہے، نینجا پہ کیسے انسٹال کرنا ہے، پلے لسٹ کیسے بنانی ہے. اب اس اینڈ میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس پورے ٹیمپلیٹ کو سیو کر لینا ہے. یہاں سائڈ کسی بھی چارٹ کے کسی کونے پہ سائڈ کلک کریں گے، ٹیمپلیٹ میں چلے جائیں گے اور یہاں سیو ایز کر لیں گے. میں یہاں عاصم ٹریڈر لکھتا ہوں اپنا، یہ عاصم ٹریڈر، یہ میں نے فائل اوپن کر لیا. بس اب میں جب بھی دوسرا پیئر اوپن کروں گا، لیٹس سپوز میں نے عاصم فوریکس میں جاؤں گا، یہاں میں نے اب گولڈ کا GC کا اوپن کرنا ہے، فیوچر کا چارٹ، تو میرے پاس یہ اوپن ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ مزید سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹیمپلیٹ میرا سیو ہے. کافی دوست جانتے ہیں اس چیز کو. اب دیکھیں میں نے یہ سیو کر لیا ہے سمپل. تو جب بھی جو بھی چارٹ اوپن کروں گا اس پہ ہوگا. اچھا ایک اہم چیز آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، پریکاشن دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو بعد میں چیلنجز یا فیس نہ کرنے پڑیں. یہ ہورزنٹل لائن لیٹس سپوز آپ نے لگا دی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک رینج کو، لیٹس سپوز اس رینج کو ہم مارک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب آپ اپنے اس ٹرمینل کو کام کر کے بند کرنے لگیں گے، تب آپ نے کیا کرنا ہے، اس نینجا کی ہرگز اس فائل کو آپ نے کلوز نہیں کرنا، ورنہ آپ کی جو ساری ہورزنٹل لائنز آپ نے سپورٹ اینڈ ریزسٹ لگائے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، دوبارہ سے لگانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب بھی اس ٹرمینل کو آف کرنا ہے تو یہ والا بٹن دبا کے یس کر دیجیے گا بس. تو اس طرح سے آپ دوبارہ جب اس کو اوپن کریں گے آپ کی وہی سیٹنگ اوپن ہوگی. ایک بار میں دکھا دیتا ہوں. اس طرح سے ایک بار میں نے بند کیا ہے تو میں نے کس فولڈر کو بند کیا ہے. اوکے. یہ نہ ہو کہ آپ اس چارٹ کو کلوز کریں گے تو آپ کی ساری کیا کہتے ہیں سیٹنگ خراب ہو جائے گی. آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے کیا دوبارہ وہی میری یہاں آپ نے کنیکشن دے دینا ہے اور دیکھیں یہ فولڈر آٹومیٹک آپ کا اوپن ہو گیا اور آپ کی سپورٹ ریزسٹنس سیو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پریکاشن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی اس سے اچھے سے یوز کر پاؤ گے اور اس سے اچھے سے فائدہ اٹھا پاؤ گے اور آپ کا ٹائم بچ جائے گا. امید کرتا ہوں یہ مختصر ویڈیو جو میں نے بنائی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ انداز میں. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.